بنانا فلانا بنا دے دو اس کو بنائے گی. اور جب مغرب کی نماز ادا کر کے پھر گھر میں آؤ, بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن سب بیٹھ کر ایک لال کلر کے دسترخوان پہ بیٹھو, کھانا کھاؤ. اور پھر جب کھانا کھانے لگو اور جیسے ہی منہ میں نوالا لو لقمہ تو کہو ماشاءاللہ کیا کھانا بنا ہے, اللہ ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تسلیم یدیک, اللہ تیرے دونوں ہاتھوں کو سلامت رکھے. زور سے بولو ایسی اگر دعا کرو گے تو دوسرے دن اس سے بھی بہترین لذیذ کھانا کھانا. لیکن کدی لوگوں کی تعریف کری بیگم کی, ارے ماسا برائی کرنے میں فرصت کر تعریف کٹ ہیں آج کل. ہاں ارے تاج چکن میں فلان چکن میں اس ہوٹل میں کھانا بڑھیا, اس ہوٹل میں کھانا, تو گھر میں کہیں ہے چٹورا کہیں آج کل چٹورا ہو گیا روپیہ گھڑے ہیں اگر گھرے تو آٹا ہی کو نہیں بارے نیتا بنیڑا پھر دوڑا تک. ارے خدا کے بندو, اور بیچاری بیگم سبزی منگا رہی ہے, فروٹ منگا رہی ہے, بچے کے لیے چیز منگا رہی, نہیں لا بارے 10-10 ہزار روپیہ خرچہ کرتے ہوئے اور گھرے آوے دنیا موٹے بھیجوڑا ہوئے. ارے مریوڑا, گھر پہ آؤ تو کچھ لایا کرو بچوں کے لیے. الحمدللہ آج ہمارے گھروں کے اندر ماشاءاللہ تبارک و تعالی جو عالم ہیں, جو جانکار ہیں, جو نبی کے غلام ہیں, وہ تو دھیان دیتے ہیں. ورنہ یاد رکھو معاملہ ڈبہ بول ہے. کتنے سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں گھر والی بیچاری فون کر رہی ہے, فون جھوں جھوں کرے اٹھا بھی کیا کہ پیسے والے کی کیا کریں ہیں, پیسے تو ادھر ادھر خرچ کرتے. یاد رکھو ہمارے آقا نے تعلیم دی, تم میں سب سے بہتر وہ ہے, سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. آج تمہارے گھر والوں کی بیوی بچوں کی حاجتیں کون پوری کرے گا, ان کے سامان لا کے کون دے گا, تم ہی دھیان نہیں دو گے تو کون دے گا. نکاح پٹی دن پھٹ منڈو ڈھیلو کر پیر دیو, ہاں قبول ہے. اتو بیگو کہوے پوچھو قاضی صاحب کدے کدے یوں پہلی کہتے ایک دم قبول ہے, قبول ہے. ارے قبول ایک لفظ بول لیا کہیں کہیں قبول ہے. نان نفقہ سکنا, سکنا رہنا, نفقہ خرچہ, نان روٹی, روٹی خرچہ, کپڑا پانی سگڑا سکنا کہہ دیا پھٹاپٹ قبول ہے. ابھی لاوے گا نہیں, دھیان نہیں دیتے. فرض کرتے بہت سا معاملہ ہمارا تو گڑبڑی ہے, گڑبڑ تو خود ہی ہے. ہاں ایسا ہے, بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں دکھی ہے, بیاہ کر دکھی, لوگ تو سکھی ہو گیا. کہیں کہ ارے ماں صاحب برباد ہے, شادی برباد ہے. ہم نے تو آج تک شادی خانہ آبادی سنا تھا. خانہ مانے گھر, آبادی خانہ آبادی. شادی کرنے سے آبادیاں بڑھتی, کیوں نہیں بڑھے گی؟ پہلے ایک تھا تو لوگ آئی 2 ہو گئے, پھر بچے ہو گئے تو 3 ہو گئے, پوتے ہوئے تو 4 5 6 ہو گئے, تو آبادیاں بڑھی گھٹی. بتائیے آپ حضرات. ہاں بربادی اس کی آئے گی جو نبی کا طریقہ چھوڑے گا. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے ہوئی ہے قوم دنیا میں بے اقتدار. اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پرمت. سبحان اللہ. نبی کا طریقہ تو چھوڑ رہے اور بربادی کے دہانے پہ پہنچ گئے. یاد رکھیے شادی کا مبارک جو ہے موقع آئے تو ماشاءاللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے آپ سنت کے مطابق ماشاءاللہ شادیاں کرو, اور الحمدللہ گھر کا اپنا خیال رکھو. عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے. آج یہاں اگر اتنا موٹا تھیپڑا موبائل کا کوئی رہے سعودی دبئی قطر بار بار رہے ایڈ بیٹھ بیٹھ مس کو ڈھوک دے وہ وہاں پر کرین پہ چلی 200 پہ 200 اور میں نے کہا لاگا کہ نہیں بھاٹو پہ سمجھا مس کو لاگی. اب آپ بتائیے یہ رہتا نہیں ہے بیٹھی بیٹھی ٹھوک دیا مس کو. اب وہ کرین پہ بیٹھا ہے اور کتنی مشکل میں ہے. یہ نہ ٹھاک کون کی ٹھاک ہو. ارے خدا کی بندی ہو, کیونکہ باہروں آوے نا سعودی دبئی ہو جانے کہ دھوڑو چھوڑو پیر آوے گھراڑا سوئی سوچے اے بیٹا مزہ کرے مزہ گئے یہ تو کی گھڑا ہے اے کائی کرے اٹا آوے 2-3 مہینہ رہے میں شکیل صاحب پوچھ لے گا نہیں ہوگے نہیں 1 کروڑ جانا پڑا. کیوں؟ 30 لاکھ مات چاہیے. تو کد اتری کہ میں ہی اترا
لارے پتر مشینہ لگی ہوئی ہے میں ہی اترا ریپیا تو کوئی اترے کو نہیں 30 سالوں باپڑا زندگی گاڑ لی بارے رہے لوگئی ٹابر واگا ماں باپ واگا سگڑوں دور رہے لیکن ریپیا ماتھے ہی رہے جنہا میں کیوں زون بھوکتے اٹھی رہو نا بیگم کے ساتھ بی بچوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ رہیے ماشاءاللہ روزانہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھو محبت سے ایک مقبول حج کا ثواب زور سے بولو ماں کو دیکھو ایک نظر محبت سے ایک حج کا ثواب والد کو دیکھو ایک نظر محبت سے ایک مقبول حج کا ثواب روزانہ حج کا ثواب مل رہا ہے دن میں 100 مرتبہ دیکھو 100 حج کا ثواب لیکن کرے کیا ارے مولانا صاحب میں نے تو ریال پہ ہی چل رہے ہیں ریال کا نہیں چل رہے باہر فورین اب آپ حضرات دیکھیں بیگم کا فون آیا پاچو فون کرے جناب سلام کرے میں کوئی کلام کرے ایک ہی ڈاٹی ٹھوکے پیسہ بھیجو گے ریپیا بھیجو گے نہیں اب بتائیے ارے خدا کی بندیوں بیچارہ کہاں بیٹھا ہے کس حالت میں ہے کھانے کا لیے ریپیا ہی چاہیے اور کھانے کی نہیں چاہیے آج کتنے سارے لوگ رات 11-12 بجے ڈرتا ہوا کیوں کہ ڈیمانڈ ہیوی ہے شام کو یہ لانا پیسہ بول پہلے تو ریپیا نوٹ بندیاں ہوگی اور یہ تمہارے کورونا وغیرہ میں مندی آ گیا اب کتنے سارے لوگ دکھی ہیں اور عورتوں کو ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ شام کو تمہارے والد تمہارے پاپا یا شوہر بھائی کوئی بھی آئے تو بچوں کو کہہ کے رکھا کرو شام کو پاپا گھر آئے تو بچوں سے کہا کرو ایسا کہنا سلام کرنا ہاتھ چومنا سر پہ رکھانا اور کہنا پاپا تم تھوڑا کما لیا کرو چیز کم لایا کرو لیکن گھر جلدی آیا کرو زور سے بولیے اور بیگم کو خود کو بھی کہنا چاہیے دیکھو تم زیادہ کمائی کرتے تھے تو پہلے میں 10,000 کا جوڑا پہنتی تھی 20,000 کا جوڑا پہنتی اب تمہارے کمائی کم ہے نا میں 1,000 کا بھی جوڑا پہن لوں گی لیکن تم گھر جلدی آیا کرو زور سے بولیے ایسا ماحول بن جائے تو ماشاءاللہ تبارک و تعالی سکون ہو جائے گا اب آج کل کیا ہے ڈیمانڈ تو اتنی ہے یہ لاؤ وہ لاؤ میک اپ لاؤ بیچارے ایک کپ لانے کا پیسہ نہیں ہے میک اپ کہاں سے لائے کہیں یہ تو میرے سے محبت ہی نہیں کرتے ارے ہر شوہر چاہتا ہے اپنی بیگم کے لیے تاج محل کھڑا کر دے لیکن پوتی نہ وہ کیا کرے وہ چاہتا ہے لیکن پیسہ نہیں کیا کرے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تجھے نہیں چاہتا ہے ڈیمانڈ ہیوی مت رکھو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنے شوہر کی حیثیت کے مطابق ماشاءاللہ تعالی اس کا خیال رکھیں انشاءاللہ اتنی محبت بڑھے گی اور پھر کھانا کھاؤ تو شام کو ماشاءاللہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھاؤ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاؤ پھر دیکھو گھروں میں محبت بڑھے گی ماشاءاللہ تبارک و تعالی آج ایک بات اور بتاؤں شام کو اچھا بہت سارے بچے بھی ہیں جو اپنے باپ سے نفرت کرتے ہیں لکایا خود نفرت کراوے کیا کراوے شام کو جیسے ہی پاپا آئیں گے بچھوڑنے گے شیطا پڑے یہ تو ہریوڑا تھاکیوڑا آیا کمائی کر نیڑو روٹی کا تو اور وہ بچہ بیچارہ ڈر جاتا ہے وہ بچہ باہر بھاگ جاتا ہے روتا ہے ڈرتا ہے سو جاتا ہے پھر شام کا آیا انہیں باپ نیڑو ہی جب موٹو ہو جاوے ہوشیار ہو جاوے جہاں مولوی صاحب نے پکڑے قاضی صاحب نے صحیح صاحب دورو کرو ہمارا چھوڑے تو نہیں آگو رہے آگو تم 20 سال لگے آگو کر اب تعویذ وہی نیڑو کرنا او یہ نیڑو نہیں آوے تو نے غلط کام کر لیا مولانا لوگ باپڑا بڑا پھاڑ تقریر کر کئی دھرتی کو نہیں جاتا رہے وہ آپ خود دھیان کر رہا دھیان دو شام کو دو تمہارے شوہر آئے گھر میں اس سے پہلے اپنے بچے کو نہلاؤ دھلاؤ اچھے کپڑے پہناؤ اور ماشاءاللہ ٹوپی پہناؤ چاند جیسا چہرہ ماشاءاللہ تعالیٰ اس کا چمکا دو شام کو جب آئے کہو اپنے ابا کو سلام کرو ان کے ہاتھ چومو سر پہ رکھو بیٹھے بیٹھ کے کھانا کھاؤ انشاءاللہ ایسی محبت ہو جائے گی کہ لوگ دور کریں گے تب بھی نہیں ہوگا خود تو کام کرتے ہیں
سلام گھنے لوگ کہے مولانا صاحب کیا کرے امی کو تو میں سلام کر لیتا ہوں پاپا کو سلام کرتا ہوں مجھے شرم آوے کیوں شرم آوے کیونکہ آپا کدی سلام کرنی سکھاویں کوئی صبح صبح ٹابر اٹھایا جیسے کوئی منڈو ریش کرے چھوٹی جب لوگیں گئی کرے گلاس بھر چارو اتو دے موٹو جن وہ چپ ہو جاؤ ایک چپ ہو جاتا ایک اور اٹھ جاؤ اللہ کو فضل ہے اب کیا آوڑا اس طرح چھوٹی پینی بسکٹ دے دے ڈبل روٹی دے دے ٹابر کہیں سوچے ہاں پر ٹھیک ہے اے پے کرو چائے بسکٹ کھاؤ تربیت تو ہم ایسے کرتے ہیں پھر کہتے ہیں وہاں صاحب ہماری یہ کام نہیں ہوتا یاد رکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہیں سلام کرے روزانہ دادا دادی نانا نانی پاپا امی کوئی بھی بچے کو اٹھائے بچی کو اٹھائے اٹھتے ہی آنکھ کھلتے ہی کہو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سلامیں کرو ہفتہ 10 دن میں سمجھ میں آ جائے گا میں کسی نبی کے دیوانے کے گھر میں پیدا ہوا ایک ہفتہ 10 دن 20 دن تم سلام کرو زندگی بھر وہ تمہیں سلام کرے گا محنت تو کرنی پڑے گی کوشش تو کرنی پڑے گی اور بتاؤں آپ حضرات کو دیکھ لو آپ حضرات کہ آج ابھی عید میلاد النبی کا مہینہ چل رہا ہے اور ماشاءاللہ تعالیٰ کتنا پیارا مہینہ ہے آقا کی آمد ہے حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے میں گھر میں ایک لی تھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا لاڈلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آیا تو مجھ سے نور نکلا کوئی گندگی نہیں کوئی آلائش نہیں بس نبی تشریف لائے نور بن کے آئے اللہ نے قد جاءکم من اللہ نور فرمایا آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب یہاں نور سے مراد حضور ہے کتاب سے مراد قرآن ہے اللہ نے بھیجا بھی نور آیا بھی نور آمنہ فرماتی ہیں ملک شام کے محلوں کو میں نے دیکھ لیا بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو بھی دیکھ لیا اب بتائیے آپ حضرات نبی کے نور کے جھلک کے صدقے میں اتنی دور دیکھ لیا تو نبی خود جو ہے نور ہے کیا ہمیں لاڈلوں کی سرزمین پہ ہمارا جلسہ نہیں دیکھ رہے ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود نبی تشریف لائے کوئی گندگی نہیں کوئی آلائش نہیں صاف ستھرے نبی ماشاءاللہ تعالی نہ بریدہ ختنہ شدہ ہے سرما لگا ہوا ہے اور مشک بارہ کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے گنا دیے جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے اور سنیں نبی تشریف لائے آتے ہی سجدہ کیا سجدہ کون کرتا ہے جو پاک و صاف ہوتا ہے آتے ہی سجدہ کیا ادھر نبی نے سجدہ کیا ادھر کعبے نے مجرا کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا کعبہ شریف 3 دن اور 3 رات تک جھومتا ہی قریش مکہ نے نبی کا پہلا اعجاز دیکھا کہ کعبہ جھوم رہا ہے کعبہ کیوں نہیں جھومے گا مفتی اعظم ہند سرکار علیہ رحمہ فرماتے ہیں کیا کہ تم آئے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی کعبہ بھی نہ پھر کعبہ کر ڈالا تھا بت خانہ کعبے کو بھی پتہ چل گیا اب مجھے پاک کرنے والا آ گیا زور سے نبی تشریف لائے کعبہ جھومنے لگ گیا بت اٹھتے منہ گر گئے ایران کے اندر آتش کدا تھا آگ جل رہی تھی 1000 سال سے 1000 سال سے آتش پرست جو آگ کی پوجا کرنے والے پڑتی پہ باڑیا لگتی پہ لگایا پوجنے نہیں دی نبی پیدا ہوئے آگ بجھ گئی اس کا مطلب یہ میسج دیا سنکیت دیا گیا آج نبی آ گئے ہیں دنیا میں اب آگ کی پوجا نہیں رب کی بارگاہ میں سجدے ہوں گے ایسے بہت سارے عجائبات ماشاءاللہ ہوئے لیکن آپ حضرات دیکھیں 7ویں دن عقیقہ کرنا ہمارے لیے ہمارے آقا کی پیاری سنت ہے زور سے بولو آج ہم بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں جی کے گھر میں لڑکی ہوئی لڑکا ہوئی لڑکی ہو جاوے تو کہ خرچوں کرے گا لڑکوں میں جناب پھر بھی لاڈو اور بے آج کل گلاب جامون اور بے کچوریاں چلے میٹھی کئی خرچہ کرے باٹیاں کٹوریاں تھالیاں پراتا
ایک جگہ گری پوتو ہے میں نے 2 لاڈو دھر پرات میں دیا ہوں اٹھوں نے لگی کہ نہیں پرات ساتھ ہی بھی دوں میں کہ واہ غضب ترقی کری اب کے گری چھوڑ ہوئی جا کڑا ہے بنٹے پراتا بنٹے اکی کو گئی اکی کو تو کر دی تھاڑیاں باٹ کٹوریاں بانٹو تو تھاڑیاں باٹنے سے بہتر ہے کہ اکی کا آپ اکی کا کون دیتا ہے میں بتاؤں جس جگہ لڑکی ہیں لڑکیاں ہیں لڑکا نہیں ہے پوتا نہیں ہے دوئیتا نہیں ہے عورتہ کہوے مولی صاحب دعا کرو پیر صاحب دعا کرو کہ لڑکا نہیں ہے پوتا نہیں ہے دوئیتا نہیں ہے کسی کے اللہ نے دعا قبول کی اللہ نے پوتا دے دیا تو اللہ نے رسول نے مولی صاحب نے سب نے بھول جاوے ایک لیوے بیلن اور ایک لیوے تھاڑی کانسی کی ناگور کی بڑی اور چٹے ڈاگڑے ٹھوکے ٹنکو کہ کائیں آگے پوتا ہویا ارے پوتا یہاں تو کم سے کم میرے کان میں اذان پڑھ دعا کرا کہنے راضی خوشی ہو گیا راضی خوشی ہو یہی ہے حال ہی کام باقی ہے دانت آنا باقی ہے بولنا باقی ہے اگر اللہ نے دانت نہیں دیا تو مونڈو چیڑی لاڑو کہ نہیں راضی خوشی ہو گیا ارے ہویا ہے ابھی تو بہت سارے کام باقی ہیں لیکن کیا بتائیں پیدا ہوتے ہی اللہ رسول کو بھول گئی ڈنکا ٹھوک رہی ہے پھر کہتے ہیں وہاں صاحب میرا بیٹا حافظ نہیں بنتا حافظ کیا بنے گا انہیں تو ڈنکو لگے تو پیدا ہوتے ہی وہ تو ناچ ہی اور دھبجہ تھا نہیں نچائی آج بربادی ہم نے خود نے لائی ہے ارے اللہ نے بیٹا دیا رحمان نے بیٹا دیا اگر رحمان کا نام لو بیٹا دیا رحمان نے راضی کرے شیطان نے سیدھے کان میں اذان پڑھو الٹے کان میں تکبیر پڑھو اور تہنیق کراؤ گھونٹی کسی صحیح سال سے عالم دین سے کسی نماز پڑھنے والی نمازیہ سے حجن سے کوئی نیک ہو اس سے گھونٹی دلو پھر اٹھی گئی کو لکھنے بیٹھے نا کوئی چیپ دی گھونٹی ہے کوئی نماز نہیں پڑھی تو کہیں پڑھ لے وہی ہو رہا ارے گھونٹی دینے کے لیے کسی اچھے انسان کو عالم ماں کو بچی کو نیک کو بلائیے نا گھونٹی دینے کے لیے ہمارے آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرام اپنے بیٹا پوتا نے لاتا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے کے اور اپنا لوا پہ دہن ڈال دیتے منڈے میں اور پھر اس کی برکتیں ایسی ہوتی تھی وہ بڑے ہوتے تو نعرہ لگتا تھا کیا کہ نبی کا حکم ہو تو کود جائے سمندر میں نبی کا حکم ہو تو کود جائیں سمندر میں اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہے دیہوں سے پھٹ جائیں پسینہ نے نیزہ بن کر عدو کے سینے میں گڑ جائے لیکن آج صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہم سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں عقیقہ نہیں کریں ہمارے ٹابر نہیں کر بوگ رہے لوگ ہیں بیچاری ہاسپٹل جا دکھی تو ہے گڑی پپارا میرا ہلکا سا سرد ہوا کا جھونکا لگتا ہے نمونیا ہو گیا ارے نمونیا ہوئی کیوں کہ سنت چھوڑ صدقہ نہیں ہو رہا عقیقہ نہیں ہو رہا آج پریشان ہے لوگ ہیں یہ خود نہیں ٹھاک ہو رہی ہے ٹھا پڑ جاوے نا تو زنانہ ہاسپٹل جائے ہوں پہلے 2 بکریاں گھرے ماں اندر جائے ارے عقیقہ کرو پڑوسوں نے نمونے کو نہیں بتو دا جوڑ بھی نہیں یاد آ جاؤ لیکن کرے کیا ٹھیکرا میں پس گیا کٹوریاں لائیں گے لاڈو لائیں گے اور یہ لائیں گے ارے عقیقہ کرو عقیقہ ہاں عقیقہ کرنا آقا کی سنت ہے ماشاءاللہ تعالی اس لیے کوشش کرو اور کتنے سارے لوگوں کو تو دیکھتے ہیں لڑکا ہو جاتا واہ واہ اور لڑکی ہو گئی موڑو بیٹھو بھائی ارے چھوری ہوگی تو چھوری ہوگی تو اتنی تھامے کہیں دوری ہوگی اللہ کی نعمت ہے رحمت برسی چھوڑا ہو یا چھوری اس سے کیا اللہ کی نعمتیں ہیں زور سے بولیے آپ تو سیدھے کان میں اذان پڑھیے دعا کیجئے اور ماشاءاللہ دیکھو حضرت عبد المطلب نے جو نبی کے دادا ہیں کعبے کے متولی ہیں مکے کے سردار ہیں 7ویں دن عقیقہ کیا آ جاؤ مکے والوں دعوت کھاؤ پوچھا کیا ہے نام کیا ہے پوتے کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نام کا نام بہت پیارا ہے کا نام ہی پیارا نہیں ہے چہرہ دیکھ لے تو چاند شرما جائے
اتنے خوبصورت ہیں الحمدللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. ایک عورت حلیمہ سعدیہ آئی مکے میں, حضرت عبد المطلب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوچھا تم کون ہو, کہاں سے آئی ہو؟ تو کہا میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے. کہا واہ واہ, خوب دو خصلتیں ہیں, حلم بھی اور سعد بھی ہے. اتنے خوش ہوئے حضرت عبد المطلب. کہا کیسے آئی؟ کہا بچوں کو لینے کے لیے, مجھے کوئی بچہ نہیں ملا. کہا ہمارے گھر میں پوتا لے جاؤ گی؟ کہا کہاں ہے؟ کہا یہ گھر ہے, جا کے دیکھ لو, سیدہ آمنہ کے گھر. زور سے بولیے آج بھی وہاں لائبریری بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ تعالی, اور جائیے دیکھیے, روپیہ خرچہ کرو, خالی بینڈ بازے بجو کام کو چلے لا. یاد رکھیے پیسہ کچھ خرچ کیجئے ماشاءاللہ تعالیٰ, پیسہ بچائیے, فضول خرچیاں بند کرو. میرے کہنے کا مطلب یہ فضول خرچی بند کر دو, سب مدینہ دیکھ لو گے. سبحان اللہ. پھر دیکھیے جا کے دروازہ بجائے, فٹ باہر آ گئی سیدہ آمنہ خاتون. کہا کون ہو؟ کہا حلیمہ سعدیہ, مجھے انہوں نے بابا نے بھیجا ہے, بچے کو دکھاؤ. میں نے لے گئی, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا. جیسے ہی پردہ ہٹا ہے ایسا لگتا ہے کہ 14ویں رات کے چاند سے بدری ہٹ گئی ہے. سیدہ آمنہ خاتون نے نبی کا چہرہ دکھایا. حلیمہ سعدیہ کہتی آمنہ ایسا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. کیسے دیکھے گی؟ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کبھی میرے آنکھ میں دیکھا ہی نہیں. آنکھ دیکھتی کیسے؟ آپ جیسا آج تک کسی ماں نے جنا ہی. فرمایا خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک و صاف پیدا فرمایا. گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ نے پیدا ہونا چاہا. اور آج دنیا کے اندر بیڑا کریں, پوری دنیا کے اندر ایک فنکشن ہوتا ہے اور خوبصورت لڑکیوں کو اور خوبصورت عورتوں کو جمع کرتے ہیں, پھر اس کو مس انڈیا مس فلاں گفٹ دیتے ہیں, تاج پہراوے کا, پورے دنیا میں فرسٹ آئی ہے خوبصورتی میں. اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے لکھ دیا لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر. آج دنیا والے کہتے ہیں یہ خوبصورت ہے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں, جگ راج کو تاج تورے سر. سارے سنسار میں کوئی سب سے زیادہ خوبصورتی کا تاج پہننے کا حقدار ہے تو ہمارے آقا ہیں. جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا. کوئی ایسا نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنا خوبصورت اللہ نے کسی کو نہیں بنایا. ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی. معراج کی رات جب ہر نبی ہمارے آقا سے ملاقات کر رہے ہیں اور آقا کی زیارت کر رہے ہیں, یوسف علیہ السلام کا نمبر آیا نا, یوسف علیہ السلام دیکھتے ہی گئے, ٹکٹکی باندھے. آقا نے فرمایا یوسف گھڑا دیکھے کہیں بات ہے. آقا اب تک تو اپنے حسن کے جلووں کے جو ہے چرچے سنتا تھا, آج آپ کا حسن دیکھا تو اپنا حسن بھول گیا. سچ کہا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مرتا. حلیمہ سعدیہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو الحمدللہ دیا. کہا بچہ پسند آ گیا تو لے جاؤں. کہا نہیں میرے دھنی ہمارے ساتھ ہے, میں پوچھوں گا پہلے. زور سے بولو, کتنی بڑی بات ہے. حلیمہ سعدیہ نے کیا کہا میرے شوہر میرے ہسبینڈ میرے ساتھ میں ہے, کعبے کے پاس میں ٹھہری اڑا ہے, میں پوچھ کے ہوں. پوچھا, کہا ایسا بچہ دیکھ کے آئی ہو, ایسا بچہ دیکھ کے آئی ہو. کہا بول تو صحیح کیسا بچہ دیکھ کے آئی ہے؟ اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کے آئی ہوں جس کے چہرے میں چاند تیر رہا. کہا پسند آ گیا تو لے کے آ جاؤ. دیکھو یہ ہوتا ہے, آپ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے آج بھی کہ کوئی بھی کام کرو اپنے شوہر سے پوچھو. شوہر سے پوچھنے میں تمہاری عزت کم نہیں ہو جائے گی اور شوہر کے دل میں تمہاری محبت بڑھ جائے گی کہ دیکھو بیچاری کوئی بھی کام کرتی ہے تو مشورہ کرتی ہے. سبحان اللہ. لیکن آج کا دور ایسا چل رہا ہے اس لیے مشورہ کم ہی کرتے ہیں. سیدھی جائے بیٹھے جی من کی بھی موڑی ہاتھ ہی نہیں جاؤ جی میر دور باندھ راجا شام کا گئی گڈو کر پاپا ہم بولو یس میڈم سگائی کر دی کٹ گئی کہ جی من کی جٹ
پوچھتی نہیں ہے سگیا کرتی پھرے شوہر اگر کہہ دے گے چپ رہو میں تھانے مس کال کری ہوگی مس کالا میں سگیا ہوئے نا جنا مہیلا تھانہ بھری جا کر اب آج تھوڑے دن پہلے میں کھڑا تھا مہیلا تھانہ جودھ پور میں جو ٹاٹا 407 بھیوڑی ڈائی جار صوفہ سیٹ گھنایا نے کہ 5 سال ہے کہ 3 دن ہی چل رہے نچا ایجو پیری اندہ کام کرو لا تو حقیقت میں کھوٹا ہی کام چھوڑ دو یہ سب نوجوانوں تم سدھرو میں بتاؤ جیونو تھانے جنی لوگی تھانے تو نہ نیڑو کوئی کام کوئی آٹو آوے گی اور مہیلا تھانے میں کون چھڑائے بتائے رو رہے سپاہی کرے روپیہ دے تو ہی کام ہوئے کوئی آدھے آنس مارو رہے کتنی لگیاں چھوڑیاں باپڑی 30 سال کی گھرے بیٹھی ہے بین لیجا ہوئی کون دنی پہلی تو لگیاں بھی مولانا لگائی لیو ہاں کے روپیہ ہے میں کام کرنا ابے مولانا کیوں کام آبے تو ابے مولانا کے بعد جی تعویذ کر دو چوری لے جا چوری کر لی جا کوئی کون لے جاؤ بیٹا رو یہ حال ہے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض مت کرو ہمیشہ آج کوئی بھی عالم کہتا ہے نا عالم اپنے باپ کی نہیں کہتا رسول پاک کی کہتا ہے نبی کے بھی بیٹی رہی نا ماشاءاللہ دیکھو سیدہ فاطمہ الزہرا ایسی پیاری بیٹی جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے عفت پہ لاکھوں صدا ان کی شادی ہوئی سادگی کے ساتھ سبحان اللہ اور آج حقیقت میں ہم نبی کا طریقہ چھوڑ کر برباد ہو رہے ہیں اس لیے عورتوں کو چاہیے کوئی کام کرے اپنے شوہر سے پوچھ لے جب پوچھ کے واپس گئی بچے کو لیا دودھ پلایا ایک سائیڈ سے دودھ پیا ابھی معاذ بیان فرما رہے تھے ایک سائیڈ سے دودھ پیا دوسری سائیڈ سے کیوں نہیں پیا اپنے بھائی جو حلیمہ سعدیہ کا بچہ اس کے لیے نبی نے دودھ چھوڑا آج آپ چھوڑا مولود میں کہوے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے کچھڑی میں جاؤ گے بھائی کا کھیت بھی نہیں چھوڑیں گے پلوٹ بھی نہیں چھوڑیں گے ارے برے یہ دوگلی پالیسی چلا ارے خدا کے بندے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ جب لے کے آئی نا حلیمہ سعدیہ دودھ پی کے دونوں بچے سو گئے صبح کے اٹھے تو شوہر کہنے لگا آپ کا حلیمہ لگتا بچہ بڑا مبارک کہ بڑا مبارک بچہ ہے کہا مجھے بھی ایسا لگا کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ روزانہ اپر اور ڈابر روزی نہ روئے دودھ کم ملنے کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کے دودھ کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے 2 روایتیں ایک تو بکری لے کے آئی ساتھ میں یا مکے سے بکری خریدی دودھ پلانے کے لیے بچے کو لیکن اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گود میں آ گئے ایک سائیڈ سے نبی دودھ پینے دوسری سائیڈ سے آپ کا بھائی دونوں آرام سے سو گئے تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہاں مجھے بھی ایسے لگا ہے تب یہ برکت والا بچہ ہے اس نے لب لگائے ایک پستان سے کبھی دودھ جاری نہیں ہوا لب لگاتے ہی دودھ جاری ہو گیا وہ سمجھدار اتنا ہے ایک سائیڈ سے دودھ پیتا ہے دوسرے سائیڈ سے اپنے بھائی کے لیے ہمارے بچے کے لیے دودھ چھوڑتا ہے کہا پھر لے کے چلو جلدی سے کہا سوار ہو جاؤ کہا چلیں گے کیسے اونٹ تھاکیوڑی ہے آئی تھی تو 12 گھاٹیاں پار کر کے مکہ پہنچی ہے عورتیں پہلے بچوں کو لے کے چلی گئی چلیں گے کیسے کہا روانہ ہو جاؤ اونٹنی پہ سوار ہوئی نبی کو گودیا میں لے کے جیسے ہی سوار ہوئی اونٹنی تر و تازہ ہو اور چلنے لگی چل رہی ہے تو سواری خود کہہ رہی حلیمہ میری پشت پہ جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں ہے نبیوں کا سردار ہے یہ سید الانبیاء ہے یہ محمد رسول اللہ ہے جدھر جدھر سے سواری گزرتی گئی پورا علاقہ خوشبو سے مہکتا چلا گیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے ایک لمبا سفر ہے اور جا رہی ہے پہلے عورتیں جا چکی تھی ان کو بھی کراس کرنے لگی عورتیں کہنے لگی حلیمہ آئی تھی تو دھیرے دھیرے سلو چل رہی تھی اب اسپیڈ سے چل رہی ہے کیا سواری بدل لی ہے کہا نہیں سواری تو وہی ہے سوار بدل گیا ہے سوار بدل گیا ہے جس کو تم یتیم سو چھوڑ کے مکے میں چھوڑ کے آئی ہو نا سمجھ کے میں یتیم سمجھ کے میں در یتیم سمجھ کے لے کے آئی ہوں اسی کی برکت سے پنجابی شاعر نے نقشہ کھینچا اس سفر کا اور سناؤ پنجابی میں اونٹنی کو ڈاچی کہتے ہیں زور سے بولیے
تھک گئے کیا؟ تو سن لو یہ شعر زور سے پڑھو، سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ ڈاچی حلیمہ بانے ڈاڈی کمزور آہے قدم قدم تے ڈردی اجے بے زور آہے ڈاچی تے باغ بلے مدنی تے قدمہ تھلے ڈاچی پہ تیز چلے کیویں کرم کریم کمایا حلیمہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ جب پہنچی گھر تو دیکھو کہتی میرے گھر میں کچھ نہیں، معمولی جھونپڑی، اور نبیوں کا سردار آ گیا، اب ان کو کہاں بٹھوں کہاں سنوں؟ آج نائب رسول ہے، مولانا لوگا نے نائب رسول کیا کرے، اے نائب رسول کی رہی گھرے آ جاوے داپا کے ماں اچھی چادر بچھاؤ، اچھی جگہ بیٹھاؤ، کس سبزی نمبر 7 پکاؤ کہ عالم دین آ گئے، نائب رسول آ گئے۔ نائب رسول آ جاوے تو ہماری حالت یہ ہو جاوے جن کے گھر میں رسول خود آ گئے، رسولوں کے رسول آ گئے، سید المرسلین آ گئے۔ حلیمہ کہتی ہے حلیمہ گھر کبھی بیکھے کبھی سرکار نو بیکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی بچھاواں یا رسول اللہ سبحان۔ اور ایک پنجابی شاعر نے تو یوں کہا، اور ایک شاعر نے کہا ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی سبحان اللہ۔ نبی جھونپڑی میں آ گئے، کہتے ہیں کہ میرے گھر میں خوب برکتیں ہوئی، رحمتیں ہوئی، میری بکریاں چرنے جاتی، شام کو آتی تو تھن دودھ سے بھر جاتے۔ دوسری لگیا کہتی حلیمہ اپنی بکریاں میں بٹھائی نہ جاؤ، جب حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے، ہمارے بکریوں کے دودھ ہوتا ہی نہیں ہے، حلیمہ کی بکریوں کے دودھ ہوتا ہے۔ تو حلیمہ کہتی ہے لگیا یہ کسی چارے کا کمال نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ پیارے کا کمال ہے بے شک۔ اور کہتی میرے گھر میں کوئی بھی آتا نبی کو دیکھتا محبت کرنے لگ جاتا، عورتیں بچے آتے، اور کسی عورتیں تو بیمار کو لے کے آتی کہ حلیمہ تیرے ٹابر کو اس بچے کا ہاتھ رکھوا دے، بیمار کے اوپر نبی کا نبوت والا ہاتھ رکھواتے، شفا مل جاتی۔ سبحان اللہ۔ لوگ بکریوں کو بھی لانے لگے، اونٹوں کو بھی لانے لگے، کوئی دوسرا ہوتا تو ہاسپٹل کھول دیتا۔ حلیمہ سعدیہ نے کیا کریا؟ نبی کے قدم دھو دیے، زور سے بولو قلبے دھو دیے سبحان اللہ۔ اور کوئی آتا کہ لاؤ بچے کو، تو حلیمہ سعدیہ کہتی نہیں نہیں، اب بچے کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کے قدم دھو دیے ہیں، پانی پلاتے جاؤ، شفا ملتی جائے گی، شفا ملتی جائے گی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میرے گھر میں، میرے کاروبار میں، رزق میں اللہ نے خوب برکتیں عطا فرمائی۔ حلیمہ برکتیں کیوں نہیں ہوں گی؟ ہم تو لاڈلوں کی سرزمین پر نبی کا نام لے لیتے ہیں تو برکتیں ہو جاتی ہے، اور تمہارے گھر میں تو نبی خود تشریف لائے سبحان اللہ، اور نبی کے قدم دھو دیے، پانی لگاتے جاؤ، شفا ملتی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جن کے تلووں کا دھون ہے آپ حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ پڑھو سب سے نبی، سب سے بالا والا، زور سے سبحان اللہ۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا
تقریروں کی کمی نہیں ہے. ہمارے ماشاءاللہ تعالیٰ ایک سے بڑھ کر ایک خطیب علماء موجود ہیں، تقریر کرتے رہتے ہیں، بس عمل کی کمی ہے. اور عالم دین کی بارگاہ میں بیٹھیں، ان سے محبت رکھیں، ان کے پاس میں بیٹھیں. علم کا بجلی گھر ہے، موٹا موٹا جگہ ہے، اور ان کے پاس بیٹھو گے نا کچھ علم کی روشنی آئے گی. زور سے بولیے. پاس میں بیٹھنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے. اتنا فائدہ ہوگا جب تک بیٹھو گے ماشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا. عالم کی مجلس میں بیٹھنا گویا کہ نبی کی مجلس میں بیٹھنا. جس نے عالم دین سے مسافری کیا گویا کہ اس نے اپنے نبی سے مسافر کیا. تو علماء کی بارگاہ میں بیٹھے، ان سے فائدہ حاصل کریں. نماز جنازہ، دعائیں، فاتحہ سیکھو. لوگ سیکھتے نہیں ہیں، خالی فاتحہ کھاوے ہی کھاوے. سیکھو بھی، تم سیکھنا بھی ضروری ہے نا. ابار شیرنی پکاؤ، خوب دیکھ پکاؤ اور سب لوگوں کو بلاؤ کہ ہاں آوے جی کہنے جماؤ بھائی. لیکن باہر شکیل صاحب پر بیٹھ جو کرسی ڈال آوے جی کہ سورہ فاتحہ سنو اور درود شریف سنو. آج نہ زیادہ بھوکا جاتا ہے تو یاد ہی بات ہے. تو کوشش کرنی پڑے گی، اپنے کو سیکھیں، عمل کریں، کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. اور ماشاءاللہ تعالیٰ عید میلاد النبی کا جلوس نکلتا ہے، اس میں آپ شرکت کریں. یہ جھنڈے جو آپ نے گھر پہ لگائے، عید میلاد النبی کے دن فجر کی نماز کے بعد اس کو نکالیے اور جھنڈا لے کے جلوس میں شرکت کریں. ماشاءاللہ آج نہیں لگے یار میں جھنڈوں کو لگاؤں، تو ایک نہیں لگائے تو کہیں فرق پڑے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا ان کو کیا جانے، خس روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ. نبی کی عظمتوں کے جھنڈے تو عرش اعظم پہ لہرا رہے، ہم تو لگاتے تو چھا پڑ جائے ہاں کسی رسول کے دیوانے کا پکا. اور پھر جھنڈا لے کے شرکت کرو. ساتھ راستے میں چلتے چلتے کھاؤ پیو، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو کیونکہ آپ جلوس محمدی میں شرکت کیے ہیں، کچوریاں، مرچی بڑا، فروٹ، آئس کریم دیوے، تو لوگ جیسے کوئی 50 سال کا بھوکا انہیں لوٹ لے. تو وہ کیا ہے غلط ہے. کوشش کرو کہ آپ پورے سال کھاتے ہو نا اسی نبی کا صدقہ. زور سے بولو. بے شک کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. بس سنو، بس اپنے ساتھ میں تھیلی لے لو، پود لیے کچھ چیز لے لو، کوئی دے آئس کریم رکھ کے مائی موٹا تھیلا لے جائیے، کوئی دے میں مرچی بڑا لیا مائنے کوپتا مرچی بڑا آئس کریم سب فروٹ کریم سب بھر لو اور سیدھا اپنا گھرے پیچھے کٹی نہیں رکڑو. گھرے آجو بیوی بچوں کو والدین کے ساتھ بچوں کے ساتھ جس کو جو پسند ہے فروٹ کریم آئس کریم سب اس میں موجود ہے. ماشاءاللہ تعالیٰ سب کھائیے پیجیے اور دعا کیجیے، نبی کے گن گائیں. زور سے بولو کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. سبحان اللہ. جی کیری کھاواں باجری بیری پجامہ حاضری. سبحان اللہ. تو یہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں کھڑے کھڑے نہیں کھانا. بس لوگ کیا کہیں گے، دیکھو مسلمان مرتوڑا مرے. ہاں ایسا کرتے ہیں، پھر ویڈیو بناتے ہیں، شوٹنگ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں انٹرنیٹ پہ. دنیا دیکھتی ہے کہ اے یہاں کا وہ مسلمان رہے بولا ہے شادی میں کھا. تو توبہ کیجیے کہ آج ہم اپن خود ہے نا اپنے ہاتھوں سے بربادی لا رہے ہیں. کیوں ایسا کام کریں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب نوازے نبی کے صدقے میں. سبحان اللہ. کبھی بھی کھڑے کھڑے نہیں کھانا. شادیوں میں بھی مولانا صاحب صحیح کہہ رہے. اجمیر میں مولانا صاحب شادی تھی تو دلی وہی کھانوں کے لوگ لڑکیاں دلی وہی جہاز بولے میں آدھا کپڑا پہنوڑی آدھا دلی بولا گیا. ابھی باپڑا جو عزت آنا پہ گیٹ پر آدھا کپڑا پہنوڑے آدھا تو بھوکے ہی گیا جو بارے اور لگے تو مہینے کا ہی ہوئے ریپیا کہیں دے دیا اللہ تعالیٰ. لوگ حقیقت ہے نا پگا نے پھری کر دیا ماتھوں چالنا ایسے ہوں تو کرمایا اعظم ہے. بتائیے آپ بتاؤ کہ اللہ نے مال دیا دولت دی تو الٹا کیوں خرچ کرو؟ آپ سیدھا مسجد کا مینار بنا دو. زور سے بولو. روپیہ ہے آگے نے بڑا مسجد کو مینار اذان ہوتے رہے گی
कब्र में डंडे कम पड़ेंगे। काम करो ला खोटा तो कब्र में पड़े ला छोटा, कोई नहीं बचाने वाला है। इसलिए कोशिश करो, नहीं आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाए, कर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाए। यही है आरज़ू कि तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम। नबी के दीवानों की शान ये होती है, वो जहां जाते हैं, देख लो सरकार गरीब नवाज को, कि जहां पहुंचे जमीन को कर दिया आसमां से ऊंचा। जोर से बोलिए, जहां पहुंचे जमीन को कर दिया आसमां से ऊंचा, और जहां ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदला। समंदर में भी उनकी दौड़ की राहें निकल आई, पहाड़ों पर भी उनके फैज के चश्मे उबल आए। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। सुभान अल्लाह। कौन जानता था अजमेर शरीफ को है? ये पहाड़ों वाला शहर था। गरीब नवाज सरकार आए, था जो के उजड़ा हुआ सा शहर रेगिस्तान का, था जो के उजड़ा हुआ सा शहर रेगिस्तान का, उसको अजमेर मुक़द्दस कहलवाया आपने। ख्वाजा जी दिल में मेरे क्या गुल खिलाया आपने, जुल्मतों में नूर का दीपक जलाया आपने। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिलेगा। देखिए नमाज जरूरी है। गणेश लोग मुलूक में जावे और फजर में सुता रहे, ये बहुत गलत बात है। फजर की नमाज बाद जमात अदा करो। देखो आज घराने महीने बहुत दुखी है लोग, केवे मने गणे, अरे मां साहब कम्मा में गणे आ, लेकिन ठाई को रिपे जावे